بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو عتیق عثمان ایڈوکیٹ کا سلام ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کا تاریخ پیدائش ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ میں، وہ آپ کی اگر غلط لکھی گئی ہے، کسی صورت میں غلط درج ہو گئی ہے آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ، آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ غلط درج ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو ٹھیک کروانا ہے، تو وہ آپ کیسے ٹھیک کروائیں گے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے مفید معلومات کا منبع ہوتی ہے، تو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے گی۔ اور لائک آپ تبھی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ کی اگر تاریخ پیدائش NIC نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے آپ کا، اس پہ اگر غلط درج ہو گئی ہے، نادرہ سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ اس کو آپ کیسے ٹھیک کروائیں گے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس تو جتنے کیس آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 95% پلس ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے ہی اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی ڈیٹ کم یا زیادہ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو عدالت بھی خوب سمجھتی ہے اور نادرہ بھی خوب سمجھتا ہے۔ تو بہرحال ابھی اس میں میرا یہ مقصد اس بات پہ بحث کرنے کا ہرگز نہیں ہے کہ جناب وہ غلط کریں یا صحیح کریں یا کرنا چاہیے یا نہیں۔ ابھی آپ کو میں بس اتنا اس میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہم کریں گے اس کو، اگر ہماری غلط ہو گئی ہے ڈیٹ تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے۔ تو اس میں جناب ہم کریں گے دعویٰ استقرار حق فائل۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کو انگلش میں ہم سوٹ فار ڈیکلریشن بھی کہتے ہیں یا ڈیکلریٹری سوٹ بھی کہتے ہیں۔ دعویٰ استقرار حق میں جناب آپ یہ ایک قسم کا دعویٰ ہوتا ہے جس میں آپ جناب کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ جناب میرا ڈیٹ آف برتھ جو ہے میری یہ ہے، فلاں فلاں ہے، اور اس کے ثبوت میں جناب میں یہ فلاں فلاں چیز پیش کر رہا ہوں، تو چونکہ نادرہ سے غلطی ہوئی ہے تو اس میں جناب مجھے میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ٹھیک کی جائے، اور یہ نادرہ کو یہ ہدایت کی جائے اور یہ حکم صادر کیا جائے کہ وہ میری ڈیٹ ٹھیک کرے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو آپ نے ثبوت لگانے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کا اگر میٹرک کی سند پہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے آپ کی، تو اس کو اگر آپ نے وہی ڈیٹ چاہتے ہیں آپ کے میٹرک کے جو سند پہ ڈیٹ ہے وہی ڈیٹ آپ کی آئی ڈی کارڈ پہ آ جائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹرک کی سند پہ جو ڈیٹ لکھی گئی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو آئی ڈی کارڈ پہ ہے وہ غلط ہے، تو وہ بالکل آپ کا ویلڈ ثبوت ہے۔ یہاں پہ آپ میٹرک کی سند جو ہے وہ کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں اس دعوے کے ساتھ، اور اس کو ثبوت بنا سکتے ہیں کہ بھئی آیا یہ دیکھ لیں جناب میری یہ میٹرک کی سند ہے، اور جب میں نے میٹرک کیا تھا تو میں نے یہ فلاں ڈیٹ جو ہے میں نے یہ درج کی تھی اور سکول میں میری یہی ڈیٹ تھی، تو لہٰذا جو نادرہ سے غلطی ہوئی ہے اور نادرہ اس غلطی کو سدھارے اور اپنی غلطی ٹھیک کرتے ہوئے میری ڈیٹ جو ہے ڈیٹ آف برتھ اس کو ٹھیک کرے۔ اس کے بعد ایک اور ویلڈ ثبوت ہوتا ہے، وہ ہے آپ کا یونین کونسل سے لیا گیا برتھ سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ یونین کونسل سے ویلڈ برتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی جناب جو عمر ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو یونین کونسل میں درج کی گئی ہے وہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ کروانا چاہتے ہیں، یعنی آئی ڈی کارڈ پہ اور ہے اور آپ کا جو یونین کونسل کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس پہ اور ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جناب جو یونین کونسل والا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس پہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ٹھیک ہے اور یہی ہونی چاہیے آئی ڈی کارڈ پہ۔ تو یہاں پہ بھی آپ اس جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے آپ کو ثبوت آپ بنا سکتے ہیں اس کو عدالت میں، اور یہ بہت ویلڈ ثبوت ہے، اس پہ کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے۔ اس کے بعد بے فارم ہے، بے فارم بھی ایک ویلڈ ثبوت ہے۔ بے فارم پہ اگر آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ
ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے فارم پہ میری ڈیٹ آف برتھ ٹھیک لکھی گئی ہے اور جو آئی ڈی کارڈ میرا آیا ہے اس پہ ڈیٹ آف برتھ میری غلط لکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک ویلڈ ثبوت ہے، کیونکہ جو بے فارم ہے یہ بھی ایک نادرا کا ہی ڈاکومنٹ ہے، اور نادرا اپنے ڈاکومنٹ کو اگنور نہیں کرے گا۔ یہاں پہ آپ ان کو کہیں گے جب کورٹ میں یہ کریں گے التجا کہ بھئی یہ دیکھیں بھئی نادرا ہی نے میرا بے فارم بنایا تھا، ان پہ انہوں نے یہ ڈیٹ میری ڈالی ہے جو کہ میری صحیح ہے، اور اب جناب انہوں نے میرا آئی ڈی کارڈ جب بنایا تو اس پہ یہ درج کر دیا ہے جو کہ غلط ہے، تو میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ٹھیک کی جائے، تو یہ ایک ویلڈ ثبوت ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نادرا کا وکیل، اب انہوں نے اسپیشل اپنے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، وکلا نادرا نے ہائر کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ان کے نادرا کے خلاف کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے تو وہ ان کا نادرا کا وکیل پیش ہوتا ہے، اور وہ آپ نے جب اپنا آئی ڈی کارڈ بنایا ہوتا ہے تو اس کے ریلیٹڈ جو آپ نے فارم اس وقت دیا ہوتا ہے وہ، یا اس کے ساتھ آپ نے جو اپنے ثبوت لگائے ہوتے ہیں اس وقت، وہ نادرا کا نمائندہ یا جو وکیل ہوتا ہے نادرا کا، وہ کورٹ میں پیش کرتا ہے آپ کے خلاف۔ بھئی یہ دیکھیں، کورٹ میں وہ جج صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں، یہ جب ہمارے پاس آئے تھے وہاں آفس میں نادرا دفتر میں تو وہاں انہوں نے ہمیں یہ ثبوت دیے تھے، یہ دیکھیں جناب انہوں نے یہ فارم فل کیا تھا، اور یہ دیکھیں یہ ان کے سائن ہیں، یہ جناب بلکہ وہاں پہ شہادت میں یہ پوچھا جاتا ہے، وہ وکیل صاحب وہاں پہ شہادت لیتے ہیں کہ جناب ہاں جی یہ دیکھیں جناب یہ فارم آپ نے فل کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں جی میں نے فل کیا ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھی ہے، وہاں پہ جناب پھر ایک تھوڑا سا ڈنڈی مارنی پڑتی ہے، آپ کو تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یا اگر میں کہہ رہا ہوں نا 95% جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، مطلب جھوٹے ہوتے ہیں، اور 5% ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں۔ تو اگر واقعہ ہی میں وہ آپ نے درج نہیں کی ہوگی، لیکن ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، پرانے دور میں شاید ہوتا ہوگا جہاں کوئی ان پڑھ ہو تو وہ جناب کرتے ہوں گے جناب نادرا والے خود سے فیل۔ اب تو ماشاءاللہ خواندگی لٹریسی ریٹ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اور جو اب نئے بن رہے ہیں آئی ڈی کارڈ تو میرے خیال میں ہر بندہ جو ہے وہ سائن کرنا جانتا ہے اور فارم فل کرتا ہے خود سے ہی، اور خود سے ہی ڈیٹ درج کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس نے خود نہیں کیا ہوگا۔ تو بہرحال اگر وہ اس نے خود حل فل کیا ہی ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بھائی نہیں جی یہ میں نے تو فل کیا نہیں، نادرا نے کیا، اور یہ اگر کیا ہے تو انہوں نے یہ غلط کیا ہے، میرا تو ہے نہیں، یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر جا کے جناب وہ جو ہے عدالت یہ ڈیسیجن لیتی ہے، اس میں یہ ایک تقریباً 3 یا 4 ماہ کا یہ ٹوٹل جو ہے ہوتا ہے اس کی پروسیڈنگ۔ اس میں جو رکھی جاتی ہیں 2 پارٹیاں عام طور پہ رکھی جاتی ہیں، ایک عوام الناس ہوتی ہے کہ اگر کسی اور کو پرابلم ہے آپ سے تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کی تبدیلی سے آپ جو اپنی کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی عدالت میں رجوع کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے عام طور پہ، اور یا نادرا ہوتا ہی ہے دوسری پارٹی، اس کو آپ بناتے ہیں کہ جناب کیونکہ انہوں نے تو آپ کا درج کرنا ہوتا ہے، یہ درج کیا ہوتا ہے، ان سے غلطی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب کیس ہوتا ہے آپ کا، تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سرکاری نوکری کا ہے، اس میں آپ سرکاری ملازم اگر ہو گئے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ ڈیٹ آف جوائننگ جو ہے آپ کی یا بہت سختی ہو گئی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اگر آپ نے 2 سال سے زائد سروس کر لی اور آپ کا آئی ڈی کارڈ وہی جو آپ کا چل رہا تھا جس پہ آپ کی غلط تھی ڈیٹ، وہ آپ نے وہاں پہ دیا تو وہ اسی پہ ہی آپ ریٹائر ہوں گے، اسی کے مطابق آپ کی کاؤنٹ ہوگی جو ڈیٹ آف برتھ ہے۔ آپ بے شک 2 یا 4 سال چھوٹے یا بڑے ہوئے تو آپ 60 سال کے اس آئی ڈی کارڈ کے ہی مطابق جب ہوئے، یا آپ کی 25 سال سروس آئی ڈی کارڈ کے مطابق ہوئی تو آپ کو ریٹائر کیا جائے گا، ادروائز آپ کی بات جو ہے وہ نہیں مانے۔ ہاں 2 سال سے پہلے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا اپنا وہ آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک کروا کے لے آتے ہیں تو پھر یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ وہاں پہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں بھائی جناب یہ میرا آئی ڈی کارڈ اب ٹھیک ہو گیا ہے، تو میری جو آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ ہے یا نیا آئی ڈی کارڈ جو وہ آپ کو نادرا ایشو کرے گا وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد میٹرک کی سند پہ اگر آپ کی غلط ہوتی ہے ڈیٹ آف برتھ، میرے خیال میں صرف میٹرک کی سند پہ ہی ہوتی ہے ڈیٹ آف برتھ، آگے تو ایف اے بی اے کی تو شاید نہیں ہے ڈیٹ آف برتھ ہوتی، تو اس میں جو ہے آپ کا وہ بھی آپ کو بورڈ میں جانا پڑے گا، متعلقہ بورڈ میں، وہاں جا کے آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اور مخصوص کوئی فیس ہوتی ہے
وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. پھر آپ جتنی لیٹ جاتے ہیں اپنی مطلب جو آپ کی غلطی ہوتی ہے اس کو سدھارنے کے لیے, اتنا ہی آپ کو فائن بھرنا پڑتا ہے, یعنی اتنی ہی فیس پے کرنی پڑتی ہے. اگر آپ جلدی گئے, کیونکہ جو ایشو ہوتی ہے سند, اس کے اوپر نیچے میرے خیال میں 2 ماہ کا ٹائم دیا ہوتا ہے کہ جناب یہ 60 دنوں تک آپ اگر اس میں اومیشن ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, بھول چوک ہوئی ہے, تو وہ آپ بورڈ میں آ کے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں. تو اگر 2 مہینے کے بعد, 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ جاتے ہیں تو پھر اس کا الگ سے پروسیجر ہوگا, اس میں الگ سے فائن ہوگا, اس میں آپ کو جرمانہ ہوگا یا آپ کو الگ سے فیس پے کرنی پڑے گی. تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اس وقت تک میری طرف سے اللہ حافظ.